ہم لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں وہ بزرگوں سے کہہ دو جی دعا کر دیجیے. بھائی دعا بھی تو ہو اور دوا بھی تو ہو، تدبیر بھی تو ہو. جب تک موقع پڑنے پر بندہ طالب اور سالک اس گناہ سے جد و جہد محنت و مشقت اٹھا کے نہیں بچے گا، ہمت اور حوصلے سے کام نہیں لے گا، تو بھائی ایسا کوئی نسخہ ایجاد نہیں ہوا، کہیں وہ بٹن دبا دیا اور وہ گناہ اندر سے نکل گیا. رہا تصرف اور توجہ تو یہ سنت کے خلاف ہے. اسی لیے ہمارے اکابر کا طریق کیونکہ وہی ہے انبیائی طریق نبوت، بغیر تشبیہ کے کہہ رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریق تھا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب تو قلب نبوت تھا. جو قوت و طاقت قلب نبوت میں ہوگی، قلب ولایت میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو توجہ سے اور تصرف سے ساری کایا کی کایا وہ پلٹ دیتے. ایک بندہ بھی کوئی مشرک اور کافر نہ باقی رہتا. مگر یہ سنت اللہ بھی نہیں ہے، ذات باری تعالیٰ کو یہ مطلوب بھی نہیں ہے. یہ تو ایک امتحان کا نظام ہے اس کائنات کے اندر، پھر وہ کہاں باقی رہتا. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا طریق بھی تصرف اور توجہ کا نہیں ہے، وہی انبیائی طریق ہے. تعلیم و تلقین، راہبری اور رہنمائی، پھر اپنے ارادے اور اختیار سے کام لے کر طالب اور سالک کا اچھے اعمال کو کرنا اور برے اعمال سے بچنا. اور ویسے بھی اس کی مثال توجہ تصرف کی ایسی ہے کہ جیسے کسی ایسے شخص کو جسے سردی لگ رہی ہو، مطبخ و تنور یا کہیں آگ دہک رہی ہو، وہاں لے جا کے بٹھا دو. بے شک تھوڑی دیر میں اس کی وہ برودت، وہ ٹھنڈک ختم ہو جائے گی اور اس کا بدن گرم ہو جائے گا. لیکن جب پھر لاؤ گے اپنے ماحول میں اور پھر ٹھنڈا ہو جائے گا. صحیح طریق کیا ہے؟ ایسی غذائیں اور ایسی چیزیں کھانے پینے کی تجویز کی جائیں جو مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کھائے، اور جو حرارت غریزی ہے اندر کی وہ بڑھے، اور پھر فطری طور سے قوت اور طاقت بڑھے. اب وہ کہیں بھی ہو، باہر کی سردی سے اس کی طبیعت متاثر نہیں ہوگی. یہ ہے طریق اصلاح کا. تھوڑی دیر کو تصرف کیا، توجہ ڈالی اور بعض مرتبہ الٹ پلٹ کر دیا، اور اسے محسوس ہوا میں تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور کتنی دیر رہا تو اس توجہ کا تصرف کا اثر، اور پھر جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا. توجہ اور تصرف سے نہیں، یہ ہوتا ہے تعلیم سے، تلقین سے، رہبری اور رہنمائی سے. کرنا خود پڑتا ہے. راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ، اس پہ چلنا راہ رو کا کام ہے. تجھ کو راہبر لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا راہ رو خیال خام ہے. یہی طریق ہے سرورد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. وہی طریق ہے ہمارے تمام اکابر و بزرگان دین کا. تو بتلا دیتے ہیں بھائی سب کچھ، باقی کرنا تو خود پڑے گا. بارے لوگ لکھ دیتے ہیں حضرت ایسا ہے ویسا ہے، حضرت توجہ فرما دیں. اور مجھے تو لکھنا پڑتا ہے بھائی توجہ سے کیا مراد ہے. کبھی تو اتنا ہی لکھ کر کے پھر دے دیتا ہوں، پھر کہیں دوش کے خود قائم کرتا ہوں. اگر توجہ سے یہ مراد ہے تو یہ تو بات حاصل ہے، اور اگر توجہ سے وہ مراد ہے تو وہ طریق اصلاح کا نہیں ہے. اس طرح سے نہیں کام بنتا. توجہ یہ ہے جیسے طبیب اور معالج کی توجہ مریض کے حال پر، تو کیا توجہ یہ ہے کہ وہ معالج اور طبیب خود ہی نسخہ استعمال کر لیا کرے، خود ہی دوا کھا لیا کرے. توجہ یہی تو ہے کہ مریض کی جیسی بیماری ہے اس بیماری کے تعلق سے کہو ایک تو تشخیص میں پوری ہمت صرف کرتے صحیح مرض تک پہنچے، پھر اس کے بعد میں اپنے علم و فن کے مطابق اس مرض کے ازالے کے لیے جو مفید دوائیں، مفید تدابیر سمجھ جائے،
پرہیز سمجھتا ہے وہ تجویز کر دے۔ یہی تو ہے طبیب و معالج کی توجہ مریض کے حال پر۔ اور اگر یہ مراد ہو کہ نہیں وہ دوا بھی خود اور نسخہ بھی خود وہ طبیب و معالج ہی استعمال کر لیا کرے اور فائدہ ہمیں پہنچ جائے، یہی خیال است و محال است و جنون۔ اسی طرح سے شیخ کی توجہ یہی تو ہے کہ جو تمہارے احوال و حالات ہیں ان کے لحاظ سے جو مفید تدابیر، جو مفید تعلیمات و معمولات، جو نسخے، جو پرہیز وہ تمہارے حق میں اصلاح تک پہنچانے والا سمجھتا ہے وہ تجویز کر دے، تو یہ توجہ تو حاصل ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ میں تو ہمت و حوصلہ سے نہیں کام لوں گا، شیخ توجہ ڈال دے کہ بد نگاہی کی بات میرے اندر سے نکل جائے، بدگمانی کی نکل جائے، یا غیبت کی نکل جائے، یا جھوٹ کی نکل جائے، یا فلاں کی نکل جائے، اور میں تو ہمت و حوصلے سے نہیں کام لوں گا، کچھ ایسی توجہ ڈال دے کہ جیسے ہی صبح کا وقت ہو فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ۔ بھائی یہ طریق اصلاح کا نہ کبھی رہا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اس لیے تو طبیب مریض کو بھی تو اپنے حال پر توجہ ہو، وہ تو خود کچھ نہ کرے اور شیخ کر دے سارا سب کچھ، یہ کیسے ہوگا؟ کہ ہلدی لگے نہ پھٹکڑی رنگ آ جائے چوکھا، کیوں نہیں ہوا کرتا بھائی، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ رہے عشق میں ہے تگو دو ضروری کہ یوں تاب منزل رسائی نہ ہوگی، پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت، مانتے ہیں، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی، مزہ بھی تو آ جائے گا، زندگی کا لطف حاصل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اس نفس کے ساتھ لڑائی لڑو تو کہاں لڑائی لڑتے ہیں، اسی کے غلام بنے رہتے ہیں، یہ ہم پر حاوی رہتا ہے۔ اگر حاوی ہونے کی کوشش کرو، یہ تو دشمن ہے، یہ تو شیطان سے بھی بڑا مکار ہے، اس کا مکر شیطان سے